احسن اور مہنور کی ملاقات بچپن میں ہوئی تھی۔ وہ ایک ہی محلے میں پلے بڑھے تھے اور دونوں کے درمیان ایک ایسی دل ہم آہنگی تھی جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ احسن ایک خاموش طبع لڑکا تھا، جبکہ مہنور زندگی سے بھرپور، ہنسی مسکراتی اور ہر ایک کے دل میں گھر کر لینے والی شخصیت کی مالک تھی۔ احسن کو ہمیشہ سے مہنور پسند تھی، مگر وہ کبھی اس سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کے راستے جدا ہو گئے۔ احسن نے شہر چھوڑ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور پھر ایک کامیاب بزنس مین بن گیا، جبکہ مہنور اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جا بسی، جہاں وہ ایک سادہ زندگی گزار رہی تھی۔ سالوں بعد احسن کو مہنور کا ایک خط ملا۔ خط کے الفاظ میں ایک عجیب سا خوف چھپا تھا۔ مہنور نے لکھا تھا کہ وہ شدید مشکل میں ہے اور اسے کسی کی مدد کی اشد ضرورت ہے۔ احسن نے خط پڑھتے ہی اپنا سب کچھ چھوڑا اور مہنور کی طرف دوڑا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مہنور بالکل بدل چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں رہی تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ وہ اداس، خاموش اور ایک پر اسرار کیفیت میں مبتلا دکھائی دیتی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی عجیب و غریب باتیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مہنور کے خاندان پر کوئی پرانی بد دعا یا سایہ ہے جو ان کی زندگیوں کو تباہ کر رہا ہے۔ احسن نے مہنور سے ملنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ اسے ٹال دیتی۔ آخرکار ایک رات مہنور نے احسن کو ملنے کے لیے بلایا اور اسے اپنے دل کا حال بتایا۔ مہنور نے بتایا کہ اس کے خاندان کے پاس ایک پرانا راز ہے، ایک ایسا راز جس کا تعلق ان کے آباء و اجداد سے ہے۔ یہ راز ایک پرانی بد دعا سے جڑا ہے جس نے ان کے خاندان کے ہر فرد کو کسی نہ کسی طرح متاثر کیا ہے۔ مہنور کے دادا نے ایک وقت میں ایک وعدہ کیا تھا، ایک خاموش وعدہ جو انہوں نے اپنی محبت کو بچانے کے لیے کیا تھا، لیکن وہ وعدہ ان کے خاندان کے لیے ایک بد دعا بن گیا۔ مہنور کو لگتا ہے کہ اس بد دعا کا شکار وہ خود ہو رہی ہے۔ اسے یقین ہے کہ کوئی اسے مارنا چاہتا ہے اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا خون ہے۔ احسن یہ سب کچھ سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ وہ مہنور کی مدد کرنا چاہتا ہے، مگر اسے نہیں ایک حقیقی دشمن سے یا مہنور کے خوف اور وہم سے پتہ کہ وہ کس سے لڑ رہا ہے۔ اگلے چند دنوں میں احسن نے گاؤں میں کچھ عجیب و غریب واقعات کا مشاہدہ کیا۔ راتوں کو کسی کا پیچھا کرنا، گھر کے باہر عجیب آوازیں اور مہنور کے کمرے میں پر اسرار نشانی، یہ سب احسن کو الجھا دیتا ہے۔ ایک رات احسن کو مہنور کے کمرے سے چیخنے کی آواز آتی ہے۔ وہ بھاگ کر وہاں پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مہنور فرش پر بے ہوش پڑی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک پرانا لاکٹ ہے جس پر ان کے خاندان کا نشان بنا ہوا ہے۔ احسن سمجھ جاتا ہے کہ یہ لاکٹ ہی اس بد دعا کا مرکز ہے۔ احسن کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس لاکٹ اور مہنور کے خاندان کی بد دعا کے پیچھے کچھ چھپا ہوا ہے۔ وہ پرانی دستاویزات کھنگالتا ہے اور پتہ لگاتا ہے کہ مہنور کے دادا نے اپنے دور میں ایک ظالم جاگیردار سے ٹکر لی تھی جو ان کی محبت چھیننا چاہتا تھا۔ دادا نے اس جاگیردار کے ظلم کے خلاف لڑائی کی اور اس دوران انہوں نے اپنی جان کی قربانی دیتے ہوئے ایک عہد کیا تھا کہ ان کی نسل کبھی اس زمین سے بے دخل نہیں ہوگی، لیکن اس جاگیردار نے جاتے جاتے بد دعا دی تھی کہ ان کی نسل میں ہمیشہ انتشار رہے گا اور محبت کبھی پروان نہیں چڑھ پائے گی۔ یا تو وہ مہنور کو لے کر اس گاؤں سے چلا جائے۔ اب احسن کے سامنے دو راستے ہیں تاکہ اس کی جان بچ سکے، یا پھر وہ اس بد دعا کا سامنا کرے اور اس راز کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کی کوشش کرے۔ آخری رات میں جب احسن اور مہنور گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں، ایک خوفناک واقعہ پیش آتا ہے۔ ان دونوں کا سامنا ایک پر اسرار شخص سے ہوتا ہے جو ان پر حملہ کرتا ہے۔
احسن اسے روکتا ہے اور آخرکار سچ سامنے آتا ہے۔ یہ حملہ آور کوئی اور نہیں بلکہ مہنور کا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، جو اس بددعا کو سچ ثابت کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ گاؤں کی جاگیر پر قبضہ کر سکے۔ احسن کی بہادری اور مہنور کے عزم کی بدولت وہ اس خطرے سے بچ نکلتے ہیں۔ آخرکار وہ اس گاؤں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور مہنور ایک نئی زندگی کی شروعات کرتی ہے۔ احسن اور مہنور کی محبت جو اتنے برسوں تک چھپی رہی آخرکار پروان چڑھتی ہے۔ یہ کہانی محبت، رازوں و دعاؤں اور بہادری کی ایک داستان ہے۔